الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ آج ہم اور آپ عرس اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ چلیے اجتماع کا آغاز جیسا کہ ہمارا معمول رہا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کے ساتھ ہم اجتماع کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں مائک پہ بلانا چاہوں گا حضرت اقدس رضا قادری صاحب کو، جو مائک پر آ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے تلاوت قرآن پاک سے اس مقدس بابرکت محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔
پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، کہ بھائی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن پاک کی تلاوت ہم نے سماعت فرمائی۔ میرے پیارا آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی وہاں رحمت برستی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کا وہاں نزول ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اب چلتے ہیں پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے میں ایک بار پھر ہمارے محلے کے نعت خواں حضرت اقدس رضا قادری صاحب اور عزیر رضا صاحب سے مخاطب ہوں، وہ مائک پر آ کر اپنی دل نشیب آواز سے سامعین کو محفوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ہم نعت پاک کا سلسلہ اس کے بعد منقبت پڑھتے ہیں، ساتھ مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت پیش کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ غوث اعظم شاہ جیلا، یک نظر کن سوئے ماں، منبع حوالم پریشانم، رحم کن برحال ما۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ساتھ مل کر پڑھیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے
لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکی دو مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع جنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک زمین و فلک سما کو سمک مسی کا نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں رے لیے صحابہ کرم روانہ کیے کیا بے نیم زمانہ پیے صحابہ کرم روانہ کیے کیا بے نیم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سترے بدا تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں اور اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پیر دیا گئے ہوئے دن کو اسر کیا گئے ہوئے دن کو اسر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے
کھلے لوا کے تلے تلے ثنا میں کھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام الامام امام الکلام سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں آپ لوگ بھی مل کر ساتھ پڑھیں انشاءاللہ بڑا ہی لطف آئے گا درود پاک پڑھیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں
جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں انہیں کے سایہ میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں انہیں کے سایہ میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، اور باری نہ تھے حبیب کو پالتے غریب کو، باری نہ تھے حبیب کو پالتے غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کا ہو گوائے کیوں، روئے جو اب نصیب کو، چین کا ہو گوائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، اور یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہمیں، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب ہے قید غم میں ہمیں، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے، دیکھ کے حضرت غنی پھیلے پڑے فقیر بھی، دیکھ کے حضرت غنی پھیلے پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاونی، حشر ہی آن جائے کیوں، چھائی ہے اب تو چھاونی،
حسرتی آن جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روزے فضو کرے خدا جانے ہے عشق مصطفیٰ روزے فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اور اب تو نہ روکے غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روکے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے سنگی درے حضور سے ہم کو خدا نصیب دے سنگی درے حضور سے ہم کو خدا نصیب دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے ہے تو رضا نرا ستم جرم بگڑ لجائے ہمیں ہے تو رضا نرا ستم جرم بگڑ لجائے ہمیں ہے تو رضا نرا ستم جرم بگڑ لجائے ہم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے
پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بڑی پیاری منقبت پیش کرنے لگا ہوں، آپ لوگ بھی مل کر پڑھیں انشاءاللہ، بڑا ہی لطف آئے۔ رضا 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 جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ جو رضویوں کی شان ہے، جو چشتیوں کی آن ہے، جو رضویوں کی شان ہے، جو چشتیوں کی آن ہے، وہ قادری پٹھان ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 نبی کا پیارا لاڈلا جو علم کا پہاڑ ہے، جو نچدیوں کے واسطے، وہابیوں کے واسطے تو شیر کی دہاڑ ہے۔ نبی کا پیارا لاڈلا جو علم کا پہاڑ ہے، جو نچدیوں کے واسطے تو شیر کی دہاڑ ہے۔ وہاں بھی جس سے ڈر گئے بہت سے ہی سدھر گئے، وہاں بھی جس سے ڈر گئے بہت سے ہی سدھر گئے۔ یہ جس کا فیض عام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق نور کو۔ نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق نور کو۔ ہے ایسا کون دوست بتاتا ہوں سنو سنو، ہے ایسا کون دوست بتاتا ہوں سنو سنو، وہ عشق کا امام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 کے بعد مصطفیٰ رضا ہمیں عطا ہوئے، جنہوں نے ہر مرید کو ملایا غوث پاک سے۔ رضا کے بعد مصطفیٰ رضا ہمیں عطا ہوئے، جنہوں نے ہر مرید کو ملایا
لایا غوث پاک سے، اب ایسا پیر ہے کہاں سوائے ازہری میاں، اب ایسا پیر ہے کہاں سوائے ازہری میاں، دیا ہمیں انعام ہے رضا اسی کا نام ہے، رضا 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 رضا، کہاں رضا کے پیر نے جہاں کے دستگیر نے، کہاں رضا کے پیر نے، کہاں رضا کے پیر نے، کہاں رضا کے پیر نے جہاں کے دستگیر نے، ولی بے نظیر نے کہ پیروں کے بھی پیر نے، کہاں رضا کے پیر نے جہاں کے دستگیر نے، ولی بے نظیر نے کہ پیروں کے بھی پیر نے، جو پوچھے گا اگر خدا کے تحفہ ساتھ لایا کیا، جو پوچھے گا اگر خدا کے تحفہ ساتھ لایا کیا، کہے گا آل مصطفیٰ رضا 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 رضا۔ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا خدا چرخ اسلام پر تابد، اے خدا چرخ اسلام پر تابد، میرا تاج شریعت سلامت رہے، یا خدا چرخ اسلام پر تابد، میرا تاج شریعت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گاہ اعلیٰ حضرت ہے تو، اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گاہ اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا
پھر بھی ہوں گے نہ کم مدح خوان رضا کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا مسلک اعلی حضرت سلامت رہے کہ یوں تو جہاں میں پیر بہت ہے برکاتی دیوانوں میرے رضا کا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ روز میں حشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بولے آل رسول تو لایا ہے کیا روزے میں حشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بولے آل رسول تو لایا ہے کیا پیش کر دوں گا لایا ہو احمد رضا پیش کر دوں گا لایا ہو احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے یا خدا چرخ اسلام پر تابد میرا تاج شریعت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ابھی امام الکلام کلام الامام امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا ہی پیارا لکھا ہوا کلام سماعت فرمایا۔ آئیے ہم اور آپ پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ ہم اپنے معزز مقرر کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مبلغ سنی دعوت اسلامی، عشق محبت عشق محبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ المولانا العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے کچھ معروضات عرض کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب کردگار رحمت پروردگار گرتوں کو اٹھانے والے ڈوبتوں کو ترانے والے نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے بزم کونین کے اجالے اللہ کے پیارے ہم جیسے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے سرکار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس طریقے سے میں آپ حضرات کو درود مبارکہ پڑھاؤں میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ بابرکت باعظمت بارحمت گناہوں سے مغفرت کی یہ محفل امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جن کا ذکر خیر کرنا اپنی نجات کا ذریعہ بنانا ہے، میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے، اللہ کے ایک ولی کامل جو شریعت و سنت کے پابند، زندگی بھر خود بھی شریعت و سنت پر عمل کرتے رہے اور لوگوں کو بھی شریعت و سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتے رہے، اور پوری زندگی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن کرتے رہے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر بسنے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ان دو بزرگوں کی بارگاہ میں جتنا ہدیہ تشکر پیش کریں کم ہے۔ آپ کہیں گے وہ دو بزرگ ہے کون؟ ایک میرے ہند کے راجا میرے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز، ان کا احسان ہم پر یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایمان دیا، یعنی ہمارے تاریک دلوں میں ایمان کی شمع کو روشن کیا۔
سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے ہمارے دلوں میں جو تاریک تھی، جو اندھیرا تھا، اس اندھیرے میں اگر ایمان کا نور اگر کسی ذات نے روشن کیا ہے تو وہ معین الدین اجمیری کی ذات ہے، اور اس جلتی ہوئی شمع میں جو تیل ڈالنے کا کام کیا ہے وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ یعنی غریب نواز نے جو ایمان کی شمع کو ہمارے دلوں میں روشن کیا، اس روشنی کو ہمیشہ تاباں اور جگمگاتا رکھنے والی ذات کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ یعنی معین الدین کے ذریعے اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اور احمد رضا کے ذریعے اللہ نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ غریب نواز نے ایمان دیا اور احمد رضا نے ایمان بچایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا نے کتنے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا ہے۔ میں کہتا ہوں پہنچائے کی بات کرتے ہو، کتنے لوگوں کا ایمان بچایا ہے اس پر بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کتنے لوگوں کا ایمان بچایا ہے اس پہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ احمد رضا فاضل بریلوی وہ ہے جو ان کے قریب ہوا، وہ رسول کے قریب ہوا، اور جو رسول کے قریب ہوا وہ اللہ کے قریب ہوا، اور جو اللہ کے قریب ہوا تو اللہ کے احکام کا پابند ہوا، نبی کے لائے ہوئے شریعت کا پابند ہوا، نبی کی سنتوں کا پابند ہوا، وہ ماں باپ کا فرما بردار بنا، وہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا، وہ استادوں کی بارگاہ میں مؤدب بنا، وہ شیخ کی بارگاہ میں مؤدب بنا، وہ بزرگوں کی بارگاہ کا مؤدب بنا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں، امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات وہ ذات ہے جو ان کے قریب گیا وہ ماں باپ کا وفادار بنتا ہوا نظر آیا، جو ان کے قریب گیا وہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہوا نظر آیا، جو ان کے قریب گیا وہ بزرگوں کی بارگاہ میں مؤدب ہوا، جو ان کے قریب گیا وہ اعلیٰ حضرت کے قریب نہیں گیا، وہ معین الدین اجمیری کے قریب ہوا، وہ اعلیٰ حضرت کے ہی قریب نہیں ہوا، وہ غوث العظم کے قریب ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ جو امام اعظم کے دامن سے وابستہ ہوا اور جو امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہوا وہ غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہوا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، سرکار اعلیٰ حضرت وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی، میں نے خطبے میں جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی، میرا اور آپ کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہاں اتقوا اللہ سے مراد اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور میں آج آپ کے سامنے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کی تقوی کی اس منزل پر آپ فائز تھے۔ آپ اس کا اندازہ واقعات کی روشنی میں سماعت فرمائیں گے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری رمضان ہے آپ کی عمر شریف کا،
اور بیماری کا عالم ہے، اور ایسی بیماری، اور ماہ رمضان کی آمد ہوئی ہے وہ بھی شدت کی گرمی میں۔ بریلی شریف میں شدت کی گرمی ہے، اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے، شیخ فانی جو ایسا بیمار ہو جسے اس بیماری میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، شریعت کا یہ مسئلہ ہے، شریعت کا یہ فتویٰ ہے کہ شیخ فانی جو ایسا بیمار ہو جس میں شریعت اسے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتی، اور اگر کوئی ناتواں انسان ہے جو بیمار ہوا تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ غیر رمضان میں اس رمضان کی قضا کرے۔ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا یہ فتویٰ ہے، لیکن میرا تقویٰ اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ بریلی شریف میں شدت کی گرمی ہے اور میں بیمار بھی ہوں، اور فتویٰ بھی یہ ہے کہ مجھے اجازت ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں، لیکن میرے رب نے مجھے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ میں قریب نینی تال جا سکتا ہوں، جو پہاڑیوں کا علاقہ ہے، اور جو پہاڑیوں کا علاقہ یعنی پہاڑ پر ٹھنڈک رہتی ہے، تو اللہ نے مجھے یہ قدرت دی ہے کہ میں نینی تال کی پہاڑیوں پر جا کر ماہ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہوں۔ تو جب مجھے یہ قدرت حاصل ہے تو میرے اوپر فرض ہے کہ میں وہاں جا کر روزہ رکھوں۔ آج تو لوگ رخصت پر عمل کرتے ہیں، آج صحت مند لوگ بیماری کا بہانہ بنا کر روزہ نہیں رکھتے، آج لوگ سفر پہ رہتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتے، لیکن واقعی امام احمد رضا جو بریلی سے نینی تال کا سفر صرف روزہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہاں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو سفر کرتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتے، لیکن یہ میرے امام احمد رضا کی ذات ہے جو روزہ رکھنے کے لیے، وہ بھی صحت مند حالت میں نہیں، بیماری کی حالت میں روزہ رکھنے کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ کہا فتویٰ یہ کہتا ہے شیخ فانی کو اجازت نہیں کہ وہ ایسی بیماری میں روزہ نہ رکھے، لیکن امام احمد رضا کہتے ہیں میرا تقویٰ یہ کہتا ہے کہ نینی تال کی پہاڑیوں پر جا کر رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نینی تال کی پہاڑی پر جا کر پورے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، یعنی میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی جہاں تحریروں کے انبار لگائیں، جہاں کتبوں کے انبار لگائیں، جو کتابوں میں لکھا وہی ان کی زندگی سے جھلکتا ہوا نظر آ رہا۔ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فتویٰ ایسا لکھا ہے اور عمل ایسا ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوان امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، اللہ اکبر، اس بیماری میں آپ با جماعت نماز ادا کرتے تھے۔ اہتمام کیا رہتا تھا؟ جب وقت نماز ہوتا، نماز کا وقت آتا، 4 لوگ کرسی پر بیٹھا کر میرے امام کو مسجد لے جاتے۔ آج لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ اعلیٰ حضرت ہے جو بیمار ہیں، لوگ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں میں گھر میں نہیں، میں مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ سرکار حافظ ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک دور امام احمد رضا پر وہ بھی آیا کہ آپ شدت کے بیمار تھے اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، جماعت کا وقت ہو رہا تھا اور کوئی لے جانے والا نہیں تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت
اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں گئے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. اور جبکہ ایسی بیماری میں شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسا بیمار اگر وہ جماعت کو ترک کر دے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. اور مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ بیمار اگر لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، اٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اور لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے، لیکن نماز پڑھے. پانی نقصان دیتا ہے تو تیمم کر کے پڑھے. اگر تیمم کر نہیں سکتا ہے تو جو کرا سکتا ہے وہ تیمم کرائے، لیکن نماز نہ چھوڑے. لیکن نماز نہ چھوڑے، یعنی نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا ہے انسان. یہ نماز میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، گویا کہ میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے ماننے والوں کو اپنی زندگی سے یہ پیغام دے رہے ہیں. میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی اپنی زندگی سے یعنی یہ عمل کر کے، بیماری میں نماز کا اہتمام کر کے، بیماری میں روزوں کا اہتمام کر کے، گویا کہ یہ درس دے رہے ہیں. اے لوگوں مجھ سے محبت کرنے والے، اے مجھ سے عقیدت رکھنے والے، اے مجھ سے الفت کرنے والے، اے میرے قریب آنے والے لوگ، اے میری محبت کا دم بھرنے والے لوگ، دیکھو جسے تم امام احمد رضا کہتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ بیمار ہے، لیکن بیماری کا بہانہ بنا کر روزہ نہیں چھوڑ رہا ہے. وہ بیماری کا بہانہ بنا کر نماز نہیں، ارے بلکہ جماعت کا اہتمام کر رہا ہے. تم بیماری کا بہانہ بنا کر، تم سفر کا بہانہ بنا کر نماز چھوڑتے ہو، سفر کا بہانہ بنا کر روزے چھوڑتے ہو، بیماری کا بہانہ بنا کر روزے چھوڑتے ہو، نماز چھوڑتے ہو. لیکن احمد رضا اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، دیکھو تمہارا امام بیمار ہے لیکن سفر بھی کر رہا ہے تو روزے کے لیے کر رہا ہے، اور بیمار ہے تو 4 لوگوں کی کرسی پہ بیٹھ کر مسجد میں جماعت کا اہتمام کر رہا ہے. گویا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی اپنی زندگی سے لوگوں کو درس دے رہے ہیں، اور اس عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں یہ نماز ہے، نماز یہ نماز ہے. یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے. یعنی نماز بندے کو رب سے قریب کرتی ہے. جو امام بیماری میں نماز کا اتنا اہتمام کرے، جو امام بیماری میں ماہ رمضان کا اتنا اہتمام کرے، تو آپ اندازہ لگاؤ ان کی صحت یابی کے عالم میں عبادت اور ریاضت کا کیا عالم ہوگا. جب بیماری میں یہ اہتمام ہے تو صحت یابی میں اہتمام کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں. آپ کو آخری وقت میں ایک درد لاحق ہوا، ایسا درد لاحق ہوا جس کو کہتے ہیں قلولنج، یعنی فصلی کے اندر، فصلی کے نیچے ایک ایسا درد ہوتا ہے جو قابو سے باہر ہوتا ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ درد امام احمد رضا کو ہوتے رہتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ ظہر کا وقت قریب آیا، وہ درد بڑھ گیا. وہ درد اتنی شدت پکڑا کہ کیسے کیسے کرتے کرتے آپ نے وضو فرمایا. وضو کرنے کے بعد وہ درد اتنی شدت پکڑ گیا کہ نماز میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہاتھ اٹھایا رب کے حضور اور دل لگایا اپنے رسول کی طرف، اور رب کی بارگاہ میں مناجات زبان سے شروع کیے.
مولا تیرے حبیب کے صدقے میری نماز جا رہی ہے، یہ درد مجھے تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے نہیں دے رہا ہے۔ مولا تیرے محبوب کا واسطہ، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ رب کے حضور اپنے نبی کا وسیلہ لگا کر دعا کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نماز کے اہتمام کے لیے۔ گویا احمد رضا لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اتنی شدت کا درد ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے رب کے حضور میرے نبی کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ اس درد کو کم فرما دے، اس درد کو موقوف کر دے، تاکہ میں تیرے حضور قیام کر سکوں، تیرے حضور رکوع کر سکوں، تیرے حضور سجدہ کر سکوں، تیرے حضور کھڑے ہو کر تلاوت کر سکوں، رکوع میں تسبیح کر سکوں، سجدے میں تسبیح کر سکوں۔ دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد امام احمد رضا کو اپنے رب کے حضور دعا کرنے پر اتنا یقین تھا، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جیسا ہی تکبیر تحریمہ کہا، سنت ظہر کی نماز کی سنتوں کی جیسا ہی نیت باندھی، اور باندھنے کے بعد درد کافور ہو گیا، کوئی پتہ نہ چلا، آپ سنتیں مکمل کر لیے، اطمینان سے اپنے رب کے حضور قیام کیا، اطمینان سکون کے ساتھ رکوع کیا، سکون کے ساتھ سجدہ کیا، قاعدہ کیا، سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد خود بیان کرتے ہیں 4 رکعت جیسے ہی پوری ہوئی درد پھر شروع ہوا، میں فوراً کھڑا ہوا، فرض کے لیے نیت باندھ لیا، جیسے ہی نیت باندھا درد ختم ہو گیا، جیسے ہی نیت باندھ کے درد ختم ہوا، 4 رکعت فرض ادا کرنے کے بعد پھر سنت کے لیے کھڑا ہوا، پھر نفل کے لیے کھڑا ہوا، ایسا ہی حالت رہی، یعنی جیسا ہی تکبیر تحریمہ کرتا اور درد ختم ہو جاتا۔ فرماتے علماء کرام کہ یا تو اللہ نے اس درد کو اٹھا لیا تھا، اور یا اس عبادت کی ایسی لذت غالب تھی، ایسے قیام کی لذت غالب تھی، اپنے رب کے جلووں میں میرے امام ایسے گم تھے کہ اس درد کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا، اس درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا کہ گویا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ قیام کر کے تکبیر تحریمہ کر کے اپنے رب کے جلووں میں اس قدر گم ہو گئے، اور اللہ کے ذکر کا ایسا غلبہ ہوا، وہ ذکر کا غلبہ ایسا ہوا کہ درد کافور ہو گیا، یا درد کافور ہو گیا، یا اللہ نے اس درد کو اٹھا لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اور جب ظہر کی نماز مکمل ہو گئی مجھے پھر درد لاحق ہوا، اور یہ درد اثر تک رہا، میں کروٹ نہیں لے سکتا تھا، اللہ اکبر، اثر تک یہی درد رہا، اور جب میں اثر کی نماز سنت کے لیے ایک تکبیر تحریمہ کہا درد ختم ہو گیا۔ یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نماز کا اہتمام کرنے کے لیے درد شدت سے ہے، اور اس درد کو کافور کرنے کے لیے، اس درد سے شفا پانے کے لیے، اور نماز کی حالت میں نماز کے لیے اپنے رب کے حضور دعا کر رہے ہیں، یعنی بیماری کا بہانہ بنا کر نماز چھوڑ نہیں رہے ہیں، بلکہ دعا کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، گویا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی سے اپنے ماننے والوں کو ایک سبق دیا، ایک درس دیا، ایک پیغام دیا کہ لوگوں اگر بیماری نماز کے آڑ آ جائے، بیماری آ جائے، تو تم میری سنت پر عمل کر کے رب کے حضور دعا کرنا، اے اللہ اس بیماری سے نجات دے، تاکہ میں تیرے حضور قیام کر سکوں، تیرے حضور رکوع کر سکوں، تیرے حضور سجدہ کر سکوں، تیرے حضور قاعدہ کر سکوں، تاکہ قیام میں تیرے کلام کی تلاوت کر سکوں، رکوع میں تیری تسبیح کر سکوں، سجدے میں تیری تسبیح کر سکوں۔ اے میرے کریم، جب بندہ دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے اور میرا رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، پکار بندے میں تیری پکار کو سنتا ہوں، میں تیری پکار کو سنتا ہوں۔ پکار یعنی جو پکارنے کے لیے کہہ رہا ہے کیا وہ سنے گا نہیں؟ جو پکارنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا پکار، یہ نہیں کہہ رہا متقی تو پکار، پرہیزگارو تم پکارو، عابدو تم پکارو، زاہدو تم پکارو، تقویٰ شیار تم پکارو، نہیں، مطلق فرمایا، پتہ
पता ये चला परहेजगार पुकारे तो भी सुनूंगा, और जो गुनहगार सियाकार है अरे वो पुकारेगा तो परहेजगार की पुकार पर एक मर्तबा लब्बैक या अब्दी कहूंगा, लेकिन बदकार गुनहगार सियाकार जब मुझे एक बार पुकारेगा तो उसकी पुकार पर 3 मर्तबा कहूंगा लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, गोया कि इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अपनी ज़िंदगी से पैगाम दे रहे अपने मानने वालों को। देखो ए लोगों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, ए मुझसे अकीदत रखने वालों, ए मुझसे उल्फत रखने वालों, ए मेरे करीब आने वालों, ए मेरे नाम पर इसाले सवाब करने वालों, देखो देखो मैं बीमारी में रोज़े का एहतमाम किया हूँ, मैं बीमारी में नमाज का एहतमाम किया हूँ। तुम सेहतमंद रह कर नमाज को ना छोड़ना, तुम सेहतमंद रह के रोज़ों को ना छोड़ना, तुम सेहतमंद रह के रोज़ों को ना छोड़ना, तुम सेहतमंद रह के नमाजों को ना छोड़ना। मैं फ़र्ज का भी एहतमाम किया हूँ और सुन्नत और नफ्ल का भी एहतमाम किया हूँ। बीमारी की हालत में तुम सेहतमंद रह के तुम भी फ़र्ज का एहतमाम करना, तुम भी सुन्नतों का एहतमाम करना, तुम भी नफ्ल का एहतमाम करना, तुम भी रोज़ों का भी एहतमाम करना। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, लोग बुजुर्गों का उर्स मनाते हैं, उनकी सवाने बयान करके निकल जाते हैं, लेकिन उनके सवाने से कुछ दर्स नहीं लेते, उनके सवाने से कोई सबक नहीं लेते। अगर मैं कहता हूँ उनके उर्स के मौके पर सवानी बयान करने के बाद, उनकी ज़िंदगी को बयान करने के बाद, अगर हम उनकी ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के आदी हो गए तो यकीनन उनकी रूह कब्र में खुश हो जाएगी। मैंने जो मिशन छोड़ा था, मैंने जो पैगाम अपने मानने वालों को दिया था, वो मेरे मानने वाले नमाजों के भी पाबंद है, वो मेरे मानने वाले सुन्नत रसूल के भी पाबंद है, और खुद भी पाबंद रहे, अपने करीब आने वालों को भी सुन्नतों का पाबंद बना दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवान, ये इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाहु अकबर। कमाल दूर वाले तारीफ करे तो कमाल नहीं है, कमाल तो तब है कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी तारीफ करे। दूर लोग रहते हैं लेकिन हमारी शब रोज़ थोड़ी जानते हैं, हमारी तो अच्छी अच्छी गुफ्तगू सुनते हैं लेकिन हमारा लेना देना नहीं देखा, हमारी गुफ्तगू नहीं सुनी, हमारा लेन देन नहीं देखा, हमारे पड़ोस में रहने वाले के हुकूक अदा करता हुआ नहीं देखा। यानी पड़ोस वाला तारीफ करे ये कमाल है, दूर वाला तारीफ करे ये कमाल नहीं है। क्योंकि पड़ोस में रहने वाला तुम्हारी रातों को भी देख रहा है, तुम्हारे दिन को भी देख रहा है, तुम्हारा लेन देन भी देख रहा है, तुम्हारी तिजारत भी देख रहा है, तुम घर में कैसे रहते हो वो भी देख रहे हो, तुम पड़ोस वालों के साथ कैसे रहते हो ये भी देख रहा है। मेरे इमाम दुनिया में तो मशहूर थे लेकिन पड़ोसियों के नज़दीक भी मशहूर थे। सरकार इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा के एक मुरीद थे जिनका नाम हाजी मोहम्मद शाह साहब ज़मींदार थे, बहुत सारी ज़मीनों के मालिक भी थे और दीनदार भी थे। सैयद अय्यूब अली और सैयद कनात अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये दोनों बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हमने देखा कि हाजी मोहम्मद शाह साहब सरकार इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर में जारूब कशी कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं। अब इन दोनों को, सैयद अय्यूब अली साहब को, सैयद कनात अली साहब को ये मालूम नहीं था, ये इल्म नहीं था कि ये सरकार आला हजरत से मुरीद हुए, लेकिन वो दोनों ये जानते थे कि एक दीनदार और सरकार आला हजरत से उम्र में बड़े थे, सरकार आला हजरत से उम्र में बड़े थे, और वो सरकार आला हजरत के घर में झाड़ू दे रहे थे। सैयद कनात अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह करीब गए, कहा क्या कर रहे हो आप, ये झाड़ू मुझे तो मैं देता हूँ। कहा नहीं नहीं, मैं ये झाड़ू देने में अपने आप को फक्र महसूस करता हूँ। कहा सुनो सुनो, मैंने अहमद रज़ा का बचपना देखा, पहले तो कहे कि सुनो मैं अहमद रज़ा के उम्र में बड़ा हूँ, मैंने उनका बचपना देखा है, मैंने उनकी जवानी देखा है,
میں نے ان کا بڑھاپا دیکھا ہے۔ بڑھاپے میں تو سب لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن میں نے احمد رضا کو اپنی آنکھوں سے بچپن میں بھی پرہیزگار دیکھا ہے، جوانی میں بھی پرہیزگار دیکھا ہے، بڑھاپے میں بھی پرہیزگار دیکھا ہے۔ جب ہر معاملے اگانا روزگار دیکھا ہے، تب جا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوں۔ یعنی بڑھاپے میں تو لوگ پرہیزگار بنتے ہیں، میں اس احمد رضا کا مرید ہوں جس کا بچپنا بھی بے مثال، جس کی جوانی بھی بے مثال اور جس کا بڑھاپا بھی بے مثال دیکھ رہا ہوں۔ دور والے تعریف کرے تو کمال نہیں، پڑوس میں رہنے والا تعریف کرے تو کمال ہے۔ وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات ہے، میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، حضرت سید عبد القادر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، سرکار اعلی حضرت کو طلب فرمائے، میلاد کا موسم تھا، اسٹیج لگا ہوا تھا، سرکار اعلی حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ بھی جلوہ بار تھے، ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک عالم صاحب میلاد پر تقریر کر رہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد بیان کر رہے تھے حضرت مولانا سراج الدین صاحب۔ دوران تقریر ان کی زبان سے یہ نکلا کہ بروز قیامت سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں فرشتہ روح ڈالے گا۔ جیسے ہی یہ کہا، سرکار اعلی حضرت کا تیوری پر جلال میں آئے، اور جلال میں آنے کے بعد کہتے ہیں، عبد القادر صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور آپ اجازت دو میں اس مقرر کو ممبر سے اتار دوں۔ کہا یہ ایسی بات کر رہے ہیں، اس کی باتیں ہمارے عقائد پہ ضربے لگا رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہے اور یہ روح ڈالنے کی بات کرتے ہیں، روح اس میں ڈالی جائے گی جو مردہ ہوگا، ہم تو زندہ نبی کے ماننے والے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جیسی کہا، حضرت عبد القادر صاحب نے فوراً اس مقرر کو، مولانا صاحب سے کہا تقریر بند کر دو، اور حضرت مولانا مقتدر صاحب سے کہا کہ انہیں مائک سے ہٹاؤ، اور کبھی ایسے غیر عالم کو تقریر کرنے کا موقع نہ دو۔ اور امام احمد رضا کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کو تقریر کا موقع نہ دو جو غیر عالم ہو، جو غیر عالم ہو، تقریر کا موقع نہ دو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، سرکار اعلی حضرت فرماتے، یہی وجہ ہے کہ سید عبد القادر قادری صاحب کہ میں وعظوں کی محفل میں جانا چھوڑ دیا ہوں۔ لوگ ایسے ہی لوگ تقریریں کرتے ہیں اس لیے، لیکن ہاں میں ان کی تقریر کو پسند کرتا ہوں جو سید حسین میاں اشرفی ہے کچوچوی، میں ان کی تقریر کو پسند کرتا ہوں، جبکہ وہ سند یافتہ عالم نہیں تھی، جبکہ وہ سند یافتہ عالم نہیں تھے، لیکن ان کا علم باطن نے ان کے علم ظاہر کو اتنا پختہ اور اتنا پکا بنا دیا تھا کہ وقت کا محقق مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی اشرفی میاں کچوچوی کی تقریر کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ساتھ ہیں، اللہ اکبر، سرکار اعلی حضرت کی زندگی اور سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی اگر دونوں کو سامنے رکھ کر ان دونوں کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو بہت ساری مماثلت، مشابہت زندگی میں، معاملات میں امام اعظم ابو حنیفہ سے ملتی جھلتی نظر آئے گی۔ ایک واقعے کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر علمی مشاغل میں اور تدوین حدیث، فقہ، اس میں مصروف رہتے تھے، اور رات میں عبادت اور ریاضت کرتے، اور رات کے کچھ حصے میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔
امام اعظم ابو حنیفہ دن بھر آپ کی مشغولیت حدیث فقہ اور اس میں رہتی تھی، اور رات میں کچھ حصہ رات کا عبادت کرتے اور کچھ حصے میں آپ آرام کیا کرتے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں کسی نے کہہ دیا کہ وہ جو آ رہے ہیں وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ یہ آواز امام اعظم ابو حنیفہ کے کان سے ٹکرائی۔ جب آپ کے کان میں یہ آواز گئی تو بتاتے ہیں آپ کے شاگرد کہ اس وقت سے امام اعظم ابو حنیفہ رات میں سونا ترک کر دیا اور رات بھر عبادت کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ رات کے تھوڑے حصے میں عبادت کرتے تھے، تھوڑا آرام کر لیا تھے، تو اب پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ کہا میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے کہ کہیں میرا رب یہ نہ فرما دے کہ ابو حنیفہ کیوں ایسا چہرہ مورا بنا کے رہتا تھا کہ لوگوں کو یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ پوری رات عبادت کرتا تھا۔ جب اس کی زبان سے نکلا ہے کہ پوری رات عبادت کرتا ہوں تو اب مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں رات کے کچھ حصے میں سوؤں، اس لیے اب پوری رات عبادت کروں گا تاکہ اس کہنے والے کی بات ثابت ہو جائے اور میرے رب کے حضور میں شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ حافظ نہیں رہتے ہیں، لوگ حافظ بول دیتے تو خوش ہو جاتے ہیں، مولانا نہیں رہتے ہیں، مولانا بول دیتے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، لوگ چاہتے ہیں کہ القابات مل جائیں، جب کچھ نہیں رہتے تو القابات لے لیتے ہیں اور اسی میں خوش رہتے ہیں۔ لیکن میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی دیکھو، لوگ کہہ دیے ویسا بن گئی۔ اللہ کا خوف تھا، اللہ کے حضور ڈرتے تھے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے۔ اب آؤ امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دیکھو۔ مولانا حشمت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک خط سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور اس خط میں القابات اور ادب کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا، حافظ لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میرے امام نے پڑھا امام احمد رضا فاضل بریلوی تو رونے لگے، جبکہ آپ کو قرآن شریف کی آیتیں یاد تھی، لیکن جو حافظ کہتے ہیں ویسے یاد نہیں کیے تھے، صرف مسئلے اخذ کرنے کے لیے آپ نے اس کو وقتاً فوقتاً قرآن کی آیتوں سے آپ کا سابقہ ہمیشہ پڑھتا رہتا تھا، لیکن لکھا حافظ گیا تھا۔ تو امام احمد رضا رونے لگے۔ لوگوں نے کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا میرے نام کے آگے حافظ لکھا گیا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ ان لوگوں کے تعلق سے میرا حال ان لوگوں میں نہ ہو جائیں جو لوگ یہ خواہش کرتے ہیں جو ان کے اندر نہیں ہے، وہ چیز سننے کی خواہش کرتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں ایسی چیزوں سے، اس لیے آپ باقاعدہ قرآن پاک کا حفظ کیے، یعنی 29 شعبان سے آپ قرآن حفظ کرنا شروع کیے، یعنی آپ مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز تک آپ پارہ یاد کرتے، ایک پارہ یا کچھ زیادہ یاد کرتے اور تراویح میں سنا دیتے۔ 27 رمضان تک آپ نے پورا قرآن یاد کر لیا۔ 29 شعبان سے لے کر 27 رمضان کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے پورا قرآن سنا دیا۔ یہ اللہ کا خوف آج ہمارے دلوں میں، ہم تو دین کا علم لے لیے لیکن خوف نہیں ہے۔ جو ہمارے اندر نہیں ہے وہ القابات کو ہم پسند کرتے ہیں اور اسی میں خوش ہوتے رہتے ہیں۔ لوگ کو بولتے بھی نہیں بھائی یہ میرے نام کے آگے لگا رہے ہو، یہ تھوڑی ہوں میں۔ لیکن نفس ہمارا اتنا ہمیں موٹا کر دیا ہے، شیطان اور نفس ہمارا اتنا غالب ہے کہ ہم اس میں خوش ہوتے رہتے ہیں۔ واہ واہ مجھے مولانا بولا، اس نے مجھے علامہ بولا، اس نے مجھے یہ بولا، اس نے مجھے وہ بولا۔ لیکن یہ اللہ والے لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے، خشیت ربانی ان کے دلوں میں اتنا تھا کہ اللہ اکبر۔ دیکھو وہاں امام اعظم کو کہا گیا کہ یہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے رات بھر عبادت شروع کر دی، اور یہاں لکھا گیا حافظ، تو میرے امام نے پورا قرآن حفظ کر کے دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوان اور امام احمد رضا فاضل بریلوی
اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں اتنے مؤدب تھے. اللہ اکبر. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، جب آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا تو گھر کی ساری بھاگ دوڑ جو ہے، سارے کام کاج کی ذمہ دار ان کی والدہ بن گئی. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے پاس جو رقوم آتی، جو پیسہ آتا، وہ سارا پیسہ اپنے پاس جمع نہ کرتے بلکہ اپنی والدہ کے پاس جمع. یہاں تک بغیر والدہ کی اجازت کے آپ نفل حج کرنے تک نہیں گئے. امام احمد رضا فاضل بریلوی کو اگر کتاب خریدنی ہوتی تو اپنی والدہ سے اجازت لے کر کتاب خریدتے تھے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ، آج سرکار اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اپنے والدین کے کتنے مؤدب ہیں، اور اعلیٰ حضرت اس اپنی زندگی سے یہ پیغام دے رہے ہیں، دیکھو میں اللہ و رسول کے نزدیک بھی مؤدب ہوں اور اپنے ماں باپ کے نزدیک بھی مؤدب ہوں، اور میں ماں باپ کے نزدیک بھی مؤدب ہوں، اور تم میرے پڑوسیوں کے سامنے میری زندگی دیکھ لو. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یعنی اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر آپ کتاب بھی نہیں خریدتے. کیا پیغام دیا میرے امام نے؟ گویا کی پیغام یہ دیا، لوگوں یہ ماں باپ ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ان کے نزدیک اف تک نہ کہو، اور رسول نے فرمایا کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور تیرا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اور رسول نے فرمایا اگر تو رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے ماں باپ اس کے بچے سے راضی ہو گئے، اس کا رب اس سے راضی ہو گیا. کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی زندگی، میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوان سرکار اعلیٰ حضرت ہیں. اللہ اکبر. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل بھی کیا، سنتوں پر عمل کیا، اور لوگوں کو شریعت و سنت کے قریب کرتے رہے. وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی 25 صفر المظفر کو جہاں آپ کے دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور وہاں بیت المقدس شامی بزرگ آرام کر رہے ہیں، آنکھ لگی ہوئی خواب دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کا دربار لگا ہوا ہے، ایک سے ایک ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہے، اور ایک سکوت طاری ہے پورے مجمع پر. ایسا سکوت طاری ہے، وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں ایسا سکوت تاریخ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. کوئی آنے والا ہے، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا فدا کا و امی و آبی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں. کیا بات ہے، پورے مجمع پر سکوت طاری ہے. ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے، ایسا مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہے، کوئی آنے والا ہے. میرے آقا فرماتے ہاں انتظار ہو رہا ہے. جاننا چاہتے ہو کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں جاننا چاہتا ہوں کس کا انتظار ہو رہا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا سنو، انتظار بریلی کے امام کا ہو رہا ہے، احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے. امام احمد رضا آنے والا ہے. وہ شام بزرگ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ احمد رضا کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ ہندوستان کا رہنے والا ہے، یہ ہند کا رہنے والا، اور ہند میں ایک بریلی شہر ہے، سوداگر محلے کا رہنے والا ہے. یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اسی کے انتظار میں میں بھی بیٹھا ہوں، میرے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے. واہ احمد رضا، واہ امام احمد رضا، آپ کی عظمتوں پر سلام، آپ کی رفتوں پر سلام، آپ کی شان پر سلام، کہ آپ کی ذات وہ ذات ہے جس کا انتظار مصطفیٰ کر رہے ہیں.
اللہ اکبر. وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں جب خواب سے بیدار ہوا تو امام احمد رضا کا نام سنا تھا, ان سے ملاقات کرنے کا شوق بڑھ گیا. اللہ اکبر. میں نے جب دیکھا, شوق جب بڑھا تو میں لوگوں سے پوچھا, اور پوچھنے کے بعد پتہ لگایا کہ ہندوستان میں ایک بریلی ہے, وہیں پر امام احمد رضا رہتے ہیں اور وہ ابھی حیات ہے. اور حیات ہے جیسے ہی میں نے سنا, ان کی فضیلت سنا, ان کی قصیدے سنا, اور سننے کے بعد ان سے ملاقات کا میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا. اور وہ ملاقات کا شوق مجھے کشا کشا بریلی کی طرف لے گیا. اور جب میں بریلی پہنچا اور پہنچنے گوار پوچھتے پوچھتے بریلی شہر سوداگر محلے میں پہنچا, اور پہنچنے کے بعد میں نے پوچھا کہ احمد رضا کہاں رہتے ہو؟ تو لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی. کیوں نم نہ ہو, کیوں نم نہ ہو؟ کیونکہ ان کے دلوں میں امام احمد رضا نے عشق رسول کی شمع روشن کی تھی. وہ امام دنیا سے رخصت ہو گیا تھا جس کے تعلق سے وہ شامی بزرگ پوچھ رہے تھے, وہ امام دنیا سے رخصت ہو چکا تھا. ان لوگوں نے کہا لوگوں جن کے تعلق سے تم پوچھ رہے ہو, ہاں وہ یہی بریلی شہر میں رہنے والے تھے, وہی امام احمد رضا تھے, وہ نبی سے محبت کرنے والے تھے. ایک عاشق رسول کا نام امام احمد رضا ہے, ایک متبع سنیت کا نام احمد رضا ہے, ایک شریعت و سنت کے پابند کے ذات کا نام امام احمد رضا ہے. ہاں یہیں رہتے تھے, لیکن کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. نہیں افسوس افسوس, وہ تو چلے گئے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کا تو انتقال ہوا. کب انتقال ہوا؟ بتایا گیا 25 صفر کو انتقال ہوا, جمعہ کا دن تھا, اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہوا. وہ شامی بزرگ کہتے ہیں یہی دن تھا, یہی وقت تھا, میں نے خواب دیکھا. اور خواب کیا دیکھا ان کو بتا رہے ہیں. میں نے خواب دیکھا, خواب یہ دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا دربار لگا ہوا ہے, ایک سے ایک صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی بڑی ہستیاں جلوہ گر ہے, اور مصطفیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور پورے مجمع پر ایک سکوت طاری تھا. ایسا لگ رہا تھا کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہے. میں نے رسول کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, یا آقا میرے سرتاج, کسی کا انتظار ہو رہا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے, ایسا معلوم ہو رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا انتظار ہو رہا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کس کا انتظار ہو رہا؟ کہا بریلی کے احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے. اے لوگوں اپنی قسمت پر ناز کرو, جو امام تمہارے شہر میں رہتا ہے وہ کوئی معمولی احمد رضا نہیں جس کا انتظار اللہ کا حبیب کر رہا. اے لوگوں اپنی قسمت پر ناز کرو, جس کو تم امام مانتے ہو, جس سے تم محبت کرتے ہو, جس سے تم عقیدت رکھتے ہو, وہ کوئی معمولی انسان نہیں جس کا انتظار مدینے کا تاجدار کر رہا. عشق محبت وہ امام احمد, وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے. اللہ اکبر. جن کا انتظار مصطفیٰ کر رہے ہوں, کتنی شان ہوگی, کتنی شان ہوگی میرے احمد رضا کی. اللہ اکبر. یقیناً میرے رسول کی بارگاہ میں امام احمد رضا مقبول ہے, مقبول ہے, مقبول ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان, ہم کیا اعلیٰ حضرت کی زبان, اعلیٰ حضرت کی شان بیان کریں گے. ان کی شان بیان کرنے کے لیے تو بہت سارا علم درکار ہے, بہت سارا علم درکار ہے. ہم کیا بیان کریں گے؟ ارے جو لوگ نہیں سمجھے وہ بدعتی کہے, اور جو لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے رہے, اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہے, گھوڑے دوڑ دوڑ کے عقل کے تھک گئے, لیکن کہے اب کیا کہے کہ یہ ذات احمد رضا کی, نہ اس کا علم ہمارے عقل کے احاطے میں آ رہا ہے, نہ یہ ذات ہی احاطے میں آ رہی ہے. جب ان کی ذات احاطے میں نہیں آیا عقل کے, اور جب ان کا علم عقل کے احاطے میں نہیں آیا, تو پکار اٹھے. کون لوگ پکار اٹھے؟ جو چوٹی کا علم رکھتے تھے, جو چوٹی کا علم رکھتے تھے, جو قرآن کا علم رکھتے تھے, جو فقہ کا علم رکھتے تھے, جو حدیث کا علم رکھتے تھے. وہ جو اپنی عقل میں امام احمد رضا کو سمیٹنا چاہے, ان کے علم کو سمیٹنا چاہے, جب ان کا علم, ان کے علم کو اور ان کی ذات کو ان کی عقل نے احاطہ نہیں کر پائی, تو برجستہ پکار اٹھے. کیا پکارے؟ آیتم من آیت اللہ, معجزتم من معجزات رسول اللہ. جو نبی کا معجزہ ہے وہ احمد رضا ہے, جو اللہ کی آیتوں میں سے آیت ہے وہ احمد رضا ہے, وہ احمد رضا. جو آیتم من آیت اللہ ہے, جو معجزتم من معجزات رسول اللہ ہے. اور معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے. گویا کہ امام احمد رضا رسول کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے, اور ایسا معجزہ جہاں لوگوں کی عقل
نہ امام احمد رضا کے علم کو قید کر پائی اور نہ ان کے ذات کو قید کر پائی۔ وہ احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ذکر خیر میں کسی قسم کی غلطی خامی ہو اپنے فضل کرم سے معاف فرمائے۔ اے اللہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے تقوی کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، ان کی دینی خدمات کے صدقے ہمیں دین کا بہترین مبلغ بنائے، دین کا بہترین داعی بنائے، ان کی عبادت کے صدقے ہمیں عبادت کی لذت عطا فرمائے، ان کی تسبیحات کے صدقے ہمیں تسبیحات کی لذت عطا فرمائے، ان کی دینی خدمات کے صدقے ہم کو دین کا بہترین مبلغ بنائے، اور ان کے اخلاص کے صدقے ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ان کے عشق رسول کے صدقے ہمیں عشق رسول کی دولت عطا فرمائے، ان کے غوث اعظم کی محبت کے صدقے ہمیں غوث اعظم کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایران تاجدار حرم، شہر یار ایران تاجدار حرم، شہر یار ایران تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، جس کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو قوانوں کا، غوث اعظم امام تو قوانوں کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جانشین رضا شاہ پر رضا، فخر اہل سنر شاہ پر رضا ہے، خدا کے ولی شاہ پر رضا ہے، میری زندگی شاہ پر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائماً، ان کا سایہ سروں پر رہے دائماً، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام،
سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی وقت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روضہ پیارا پھر پڑے خادم تمہارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اشرفی شیدا تمہارے کر کے دنیا سے کنارہ رکھا ہے تم سے سہارا لو خبر جلد خدا را یا نبی اس کا بھلا ہو جس نے یہ محفل کیا ہو عمر میں وسعت عطا ہو رزق میں برکت عطا ہو دین کی خدمت عطا ہو حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء والصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأزواجك وصحابك يا نبي الرحمة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا
رضا کے واسطے بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارق عبد واحد بیریا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہو رزقاً سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے کراتا احمد رضا احمد مرسل مجھے کراتا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے اے خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رکھ درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے یا مجیب السائلی حرف دعا کر لے قبول اشرف العلماء مجیب خوش لقا کے واسطے یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأزواجه وصحابه بارك وسلم دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھے جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت ہم سب کو اٹھانا مولا فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل فسہل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل 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 إلهي خير گردانی بحق شاہ جیلانی إلهي خير گردانی بحق شاہ جیلانی إلهي خير گردانی بحق شاہ جیلانی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.